تو اللہ چاہے تو اگر اپنی جباریت کا اور اپنی قہاریت کا مظہر بنے اور اس کی وہ صفت کے ذریعے سے وہ اگر انسانوں سے مخاطب ہو تو لمحوں کے اندر کن کہہ کر ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. لیکن اللہ کی رحمت رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور اس کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو چھوٹ دیتا ہے، بندوں کو مہلت دیتا ہے، بندوں کو چانس دیتا ہے. اللہ کہہ رہا قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن. تو بتاؤ دن و رات میں کون وہ شخص ہے جو تمہاری پہرےداری کرے، تمہاری نگہبانی کرے اگر رحمان کی طرف سے عذاب آئے. کہاں بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. البتہ تمہارا حال یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے اعراض کیے. اللہ تعالیٰ بارہا یہ بات بیان فرماتا ہے کہ اصل چیز ہے خدا کی یاد. یہ نماز کیا ہے؟ نماز صرف ٹکر مارنے کا نام نہیں ہے، نماز صرف باڈی کو موو کرنے کا نام نہیں ہے. نماز ہے 5 وقت. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. صدق اللہ مولانا العظیم. 17ویں سپارے کا چوتھا رکوع جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 42 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا. اللہ رب العزت اس رکوع کے اندر بھی مشرکین مکہ اور ان کی ڈیمانڈز، ان کی گفتگو، ان کی باتیں اور ان کی ہٹ درمی اور ان کی ضد کو بیان فرماتا ہے. فرماتا ہے قل، اے حبیب فرما دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن. اگر اللہ اور یا رحمان تم پر عذاب بھیجنا چاہے تو کون ہے کائنات کے اندر ہستی، کون سی ایسی ذات ہے کائنات میں جو دن اور رات کے اندر اگر اللہ عذاب بھیجے تو وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے. یہاں پر ایک بڑا کمال نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن. حالانکہ جب عذاب کا ذکر آنا چاہیے تو جبار آنا چاہیے، قہار آنا چاہیے، کہ کون ہے دن رات کے اندر تمہیں بچانے والا قہار کے عذاب سے یا جبار کے عذاب سے. لیکن اللہ نے اپنا صفاتی ناموں میں سے جو نام یہاں استعمال کیا عذاب کے ساتھ بھی وہ رحمان ذکر کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے. اللہ رب العزت کی جو رحمانیت ہے، اس کی جو رحیمیت ہے وہ بندوں پر بہت زیادہ حاوی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمان صفت جو ہے وہ انسانوں پر عذاب کو مؤخر کر دیتی ہے. حالانکہ انسانوں کے کام تو یہ ہے کہ فوراً عذاب آ جائے، جیسی ہٹ درمیاں ہیں، جیسی نافرمانیاں ہیں، جیسی خدا کے نظام کو چیلنج کرنے والی بات ہے، اس کی طاقت کو چیلنج کرنے والی بات ہے. تو اللہ چاہے تو اگر اپنی جباریت کا اور اپنی قہاریت کا مظہر بنے اور اس کی وہ صفت کے ذریعے سے وہ اگر انسانوں سے مخاطب ہو تو لمحوں کے اندر کن کہہ کر ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. لیکن اللہ کی رحمت رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور اس کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو چھوٹ دیتا ہے، بندوں کو مہلت دیتا ہے، بندوں کو چانس دیتا ہے. تو اللہ کہہ رہا قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن. تو بتاؤ دن و رات میں کون وہ شخص ہے جو تمہاری پہرےداری کرے، تمہاری نگہبانی کرے اگر رحمان کی طرف سے عذاب آئے. کہاں بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. البتہ تمہارا حال یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے اعراض کیے ہو. اللہ تعالیٰ بارہا یہ بات بیان فرماتا ہے کہ اصل چیز ہے خدا کی یاد. یہ نماز کیا ہے؟ نماز صرف ٹکر مارنے کا نام نہیں ہے، نماز صرف باڈی کو موو کرنے کا نام نہیں ہے. نماز ہے 5 وقت کی خدا کی یاد کا نام. یعنی کہ آپ اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری. اصول میں پارے میں پڑھ کے آئے نماز قائم کرو کس لیے؟ پرپز آف نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو لذکری، میری یاد کے لیے. اگر 5 نمازوں میں نمازیں پڑھ کر آپ کو خدا ہی یاد نہیں آ رہا تو آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ یعنی 5 وقت کی نماز بھی آپ نے پڑھ لی ہے، آپ کو ہر نماز کے اندر اپنی جاب یاد ہے، اپنا آفس یاد ہے، اپنا گھر یاد ہے، اپنی فیملی یاد ہے، ساری چیزیں آپ کو یاد آ رہی ہیں، لیکن آپ کو اللہ یاد نہیں آ رہا 5 نمازیں پڑھ کر بھی، تو آپ کی نماز نہیں ہے.
کیونکہ نماز تو اصل وہ ہے جو اقیم الصلاۃ لذکری والی نماز ہے، کہ آپ جب نماز کو قائم کرتے ہیں تو آپ کی توجہات، آپ کی جو سائیکولوجیکل آپ کی جو تھنکنگ ہے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے خدائے بزرگ و برتر سے۔ تو جن کے ذہن میں خدا رہتا ہے، جن کی تھنکنگ میں خدا کی یاد رہتی ہے، تو جب خدا یاد رہتا ہے تو خدا کا فرمان بھی یاد رہتا ہے۔ جب خدا یاد رہتا ہے تو آدمی کو یہ یاد رہتا ہے کہ ایک دن اس کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا۔ اللہ یاد نہیں ہے تو اس کی بات یاد نہیں ہے، جب اس کی بات یاد نہیں ہے تو وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک تصور ہے قیامت کے دن کا وہ بھی یاد نہیں۔ تو جب خدا یاد ہوتا ہے تو آدمی کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ اس کے فرامین کیا ہیں، اور جب اس کے فرامین یاد ہوتے ہیں تو یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر جواب دینا ہے۔ تو اللہ نے کہا ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، اور جو اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو مشرکین کی جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، وہ اللہ کی یاد سے ہی غافل ہیں، وہ خدا کو یاد ہی نہیں کرتے، یعنی ان کا دن اور رات خدا کی یاد کے بغیر گزرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، اللہ کہہ رہا ہے ہمارے علاوہ کیا ان کے کوئی الہ ہیں، کوئی معبود ہیں جن معبودوں نے انہیں منع کر رکھا ہے، یعنی بچا رکھا ہے ہمارے عذاب سے؟ وہ اتنے مطمئن کیسے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ کیا کوئی اور معبود ہیں جو ان کو بچائیں گے ہمارے عذاب سے؟ اللہ کہہ رہا لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ اپنی مدد کر لیں، چہ جائے کہ کسی اور کی مدد کریں۔ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ وہ ہماری طرف سے اتھورائز ہیں، نہ ہماری طرف سے وہ تائید شدہ ہیں، نہ ہماری طرف سے ان کو سپورٹ کوئی حاصل ہے جن کو یہ پوج رہے ہیں۔ لیکن یہ کیوں پوج رہے ہیں اور یہ ہٹ درمی کیوں ہے، ضد کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں انسان کے ضدی ہونے کی۔ فرمایا انسان ضدی کب ہوتا ہے، انسان ہٹ درم کب ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر، اللہ کہہ رہا ہے بلکہ ہم نے عیش عطا کیا ہے انہیں بھی، وآباءهم ان کے آباء و اجداد کو بھی۔ ایک تو عیش کی زندگی دی ہے، مال و دولت بڑی فراوانی کے ساتھ دیا ہے، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ اس مال کے ساتھ ان کی عمریں بھی طویل ہو گئی ہیں۔ ان کے بعد انسان کے پاس مال و دولت ہو اور پھر اس کی عمر بھی طویل ہو جائے تو آدمی اپنی ذات میں فرعون و نمرود سے کم نہیں ہوتا، آدمی اپنے ذہنی طور پر سب کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور اپنی بات کو 100% صحیح سمجھتا ہے، اپنے غلط نظریے کو بھی پرموٹ کرنا چاہتا ہے، اپنے غلط نظریے پر جمع رہتا ہے، کسی کے سننے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کہا یہ جو ضد ان میں آئی ہے 2 چیزوں کی وجہ سے آئی ہے، کہ ایک تو ہم نے ان کو نوازا ہے، تو کیا پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے اگر اللہ نے آپ کو ایک اچھی زندگی دی ہوئی ہے تو آپ حق پر بھی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے اور آپ کی عمر اللہ نے طویل کر دی، اللہ آپ کو جھٹکا نہیں لگا رہا تو آپ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پسندیدہ بندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے دشمنوں کو بھی نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے دشمنوں کو بھی دنیا دیتا ہے، عیش دیتا ہے اور عمریں ان کی طویل کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر خاص طور پر مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ان کے آباء و اجداد کو اور انہیں اللہ نے عیش والی زندگی دی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر عمر طویل ہو گئی۔ لیکن اللہ دوسری طرف سے کہہ رہا مشرکین مکہ کو افلا یرون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم اس زمین کو یعنی اس پوری عرب کی زمین کو آہستہ آہستہ چاروں کناروں سے سمیٹ رہے ہیں تمہارے لیے۔ یعنی مسلمان مدینۃ المنورہ کی ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کرتے ہیں اور ایمانداری سے اس ریاست کو چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل یہ فرماتا ہے کہ آہستہ 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 اللہ رب العزت اس عرب کو کافروں پر تنگ کر دیتا ہے اور ہر جگہ مسلمان فتح کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت فتح مکہ کے بعد وہ آتا ہے کہ تمام عرب کے اندر ہر طرف جو ہے اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے افہم الغالبون، اب تم بتاؤ کہ تم غالب آ سکتے ہو ایسے عالم کے اندر؟ پھر آخری کی آیات ہیں آج کے درس کی، فرمایا قل، آپ فرما دیجئے ان ہٹ درموں سے، ان ضدیوں سے کہ انما انذرکم بالوحی، میرا کام تمہیں خبردار کرنا ہے، متنبع کرنا ہے، ڈرانا ہے۔ کس کے ساتھ؟
بالوحی، وحی کے ساتھ، ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سن سکتا ہے، نہیں سنا سکتے آپ، یا نہیں سن سکتا ہے بہرا پکار کو، اذا ما ينذرون، جب اسے خبردار کیا جائے۔ یعنی بالکل اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی پٹریوں پر جا رہا بہرا ہے، آپ اسے کہیں ٹرین آ رہی ہے، ٹرین آ رہی ہے، وہ کتنا بھی کہہ لیجیے آپ اس کو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وحی کے ذریعے خبردار کر رہے ہیں کہ جس طرف تم جا رہے ہو اس طرف ہلاکت ہے، اس طرف تباہی ہے، لیکن جس کا دل سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون ہو گیا ہے، جس کی مثال ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ہو گئی ہے کہ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی، آنکھوں پر مہر لگا دی، اور آنکھوں کے سامنے پردے جن کے پڑ گئے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بہرا ہے۔ انبیاء بھی انہیں دعوت دیں گے اور انبیاء بھی انہیں خبردار کریں گے تو انہیں پھر سمجھ نہیں آنی، ان کی مثال بہروں کی طرح ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، یہ جو ابھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ بار بار کہتے تھے کہ آپ جس عذاب کی خبر دیتے ہیں وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ پھر آج کل کوئی ضدی اور ہٹ درم آدمی بھی ہو، کہہ رہا دیکھو میرا تو دولت ہے، مالا دولت سب کچھ ہے، کاروبار چل رہے ہیں، بتاؤ اگر کوئی میں غلط کام کر رہا ہوں تو میں تباہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر چھو جائے انہیں نفحہ من عذاب ربک، تمہارے رب کے عذاب کا ایک جھٹکا، نفحہ مانے ایک جھٹکا، اللہ تعالیٰ صرف ذرا سا شو کر دے اپنے عذاب کو، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہیں گے۔ ایک ہوتا ہے یقولن، وہ کہیں گے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے لَيَقُولُنَّ، لام بھی ہے تاکید کے لیے، اور آخر میں نون تشدید والا جو آیا یہ بھی تاکید کے لیے۔ جب کوئی زور دے کر عربی کے اندر بات کی جاتی ہے تو یقولو بھی یہاں کہہ سکتے تھے، لیکن یقولن کہہ دیا تو نون جو آخر میں تشدید والا لگایا اس میں کوئی بات کو آپ ایمفسائز کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر لام جب لگا دیا جاتا ہے اس میں بھی آپ ایمفسائز کمانا اور زور دے کر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا صرف ایک جھٹکا دینا عذاب کا، تو لَيَقُولُنَّ، یہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہائے کاش، اے کاش، انا کننا ظالمین، ہائے افسوس کہ ہم تو بڑے ظالم لوگ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے عذاب کو بھی تم نے دیکھا نہیں، ہم اگر صرف ایک جھٹکا دے دیں تو یہ جتنے ظالم ہیں، جتنے اکڑو لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں، یا ویلنا انا کننا ظالمین، کہیں گے کاش، ہائے افسوس، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسی ہٹ درمی سے اور ایسی دل کی سختی سے جو ہے وہ ہمیں اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرمائے۔ دل کی نرمی بڑی شے ہے، آدمی گناہگار ہو لیکن دل نرم ہو اور اپنی خطاؤں پر پشیمان ہو تو بہت اچھا رہتا ہے۔ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے کی آنکھ کا آنسو جو ہے وہ اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ آدمی گناہگار ہے لیکن ایڈمٹ کرنے والا کہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ تو آدمی آدم سے بنا ہے، اور آدم کی صفت کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ یہ دونوں کوالٹی دیکھیں، دونوں انداز دیکھیں۔ جب آدم علیہ السلام سے ایک ظاہری صورت کے اندر خطا ہوئی تو آدم علیہ السلام نے آرگیو نہیں کیا، آدم علیہ السلام نے ایکسکیوز نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ آدم تمہیں میں نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، آدم علیہ السلام کہیں بھی ایکسکیوز نہیں دے رہے کہ اللہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، یا اللہ شیطان نے جھوٹ بول دیا تھا، حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناسین۔ شیطان جب آیا کہنے کے لیے تو اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، اس درخت کو اگر تم نے کھا لیا تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے یا فرشتے بنا دیے جاؤ گے، انی لکما لمن الناسین، اور میں تمہارے جو ہے وہ بہت زیادہ بھلائی چاہنے والوں میں سے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام سے عمل ہو گیا تو آپ نے ایکسکیوز یہ نہیں پیش کیے کہ شیطان نے قسم کھائی ہے، یہ کیا، جیسے ہی اللہ نے کہا فوراً سرنڈر کیا، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے الہی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کہ اللہ اگر تو نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو لَنَكُونَنَّ، پھر وہ لام آ گیا اور آخر میں نون مشدد، لَنَكُونَنَّ، تو ہم ضرور ہو جائیں گے من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور دوسری طرف دیکھیے شیطان کو، شیطان نے جب اللہ کی حکم پر حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے کہا قال فخرج منها فانک رجیم،
ہماری بارگاہ سے مردود ہو کر نکل جا تو بجائے معافی مانگنے کے، بجائے توبہ کرنے کے، ضدی ہو کر اللہ سے کہنے لگا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، الہی تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ سے کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، استغفر اللہ العظیم۔ تو دیکھ لیا آپ نے کہ آدم کی ہم اولاد ہیں، ہم میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم ضدی نہ ہوں، ہر درم نہ ہوں، غلطی ہو جائے ندامت، اللہ کو ندامت بڑی پسند۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ ندامت کا نام ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بدلے، دلوں کی سختی کو دور کرے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الاسلام، یہ دعا کیا کریں۔ یا مقلب القلوب کا معنی اے دلوں کے بدلنے والے، ثبت قلبی علی الاسلام، کیونکہ آپ مسلمان پیدا ہوئے، پاکستان ہندوستان میں رہے، مسلمان رہے، امریکہ آئے، آپ کو کارپوریٹ ورلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو کوئی ایتھسٹ مل گیا، دوست بن گیا آپ کا، اب آہستہ آہستہ اسلام کے متعلق ایسی الٹی سیدھی باتیں وہ کرنے لگا کہ آپ کے دل کی طبیعت کو اس نے بدل دیا، اور پہلے اسلام پر آپ کا بلیو مضبوط تھا، اب آپ اسلام کے متعلق ڈاؤٹ فل ہو گئے، متشکک ہوئے، اور آہستہ 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 آپ کو ریلیجن سمجھ میں نہیں آنے لگا۔ آپ اظہار تو نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ایتھسٹ ہو گئے، لیکن آپ اندرونی طور پر ایتھسٹ ہو گئے، استغفر اللہ کے لفظ۔ تو اس وقت سے پناہ مانگی اور اللہ سے دعا کریں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی الاسلام، میرے دل کو اسلام پر ثابت قدم رکھ، ثبت قلبی علی طاعتک، اے اللہ میرے دل کو تیری فرما برداری پر قائم رکھ، ثبت قلبی علی محبتک و محبت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کو اپنی محبت پر اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر ثابت قدم رکھ۔ مالک کریم یہ دعائیں سب ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظیم، وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم، وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم، ونجنا من النار بالقرآن العظیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔